مولانا محمد ایمان اتاری صاحب دامت برکاتہ علیہ کی طرف بڑھتے ہیں، ان سے بھی کچھ پوچھتے ہیں نگران شورا کی اگر زیارت ہو جائے ہمیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور آج نماز جنازہ کا ہم نے ایک سلسلہ بھی دکھانا، یعنی نماز جنازہ کے مناظر ہیں، تو آپ یہ ارشاد فرمائیں گے کہ وہ اسلامی بھائی کون تھے اور ان کا نماز جنازہ یہاں ہو رہا ہے، تو اس حوالے سے کچھ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو اپڈیٹ فرمائیں آپ۔ جی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ اصل میں کل رات تقریباً 1-1:30 بجے ہی میری اور عبدالحبیب بھائی کی، ہم کراچی پہنچے ہیں، ہمارا سفر تھا، اور رات ہم ایئرپورٹ پر 1 بجے کے آس پاس باہر آئے تو کچھ صورتحال کا پتہ چلا کہ ہمارے 5ویں درجے کے تھے، 5th ایئر میں تھے، جامعۃ المدینہ UK میں، اور 12 ماہ کے سفر کے لیے یہ نکلے ہوئے تھے، وہ یہاں کراچی پہنچے ہوئے تھے، اور بھی UK کے اسلام بھائی آئے ہیں۔ ان میں ہارون رشید ان کا نام تھا، ہارون رشید اتاری۔ ٹھیک۔ وہ مجھے پتہ چلا کہ عبدالحبیب بھائی نے بتایا کہ یہ یہیں مقامی ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں اور کچھ ان کی ایشوز ہوئے ہیں۔ یہ تھے ہمارے جو گلے میں چادر، یہ بھی پاپا سے ملاقات بھی کریں گے۔ یہ جو بھی آئے نا، یہ تھے جو امامہ شریف سر پر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ ہاں، یہ دوسرا ہاتھ بھی پھیروایا، دیکھو سبحان اللہ۔ تو یہ تھے ہمارے ہارون الرشید اتاری، اور پھر ہم ڈائریکٹ ایئرپورٹ سے میں اور حاجی عبدالحبیب بھائی مقامی ہسپتال پہنچے، ICU میں تھے، ڈاکٹر سے بات چیت ہوئی، اور پھر دوبارہ ڈاکٹر سے مشاورتیں ہوئی، تو یوں صورتحال ان کی ہاسپٹلائز ہو چکے تھے یہ۔ پھر اگلے دن ہمیں پھر جو بھی وہاں مطلب کہ ہمیں دعا وغیرہ کرنی تھی، تو صحت یابی وغیرہ کے لیے جو ایک آدمی عادت کے لیے جاتا ہے، وہاں سے پھر ہمیں دن میں بھی پتہ چلا کہ ہمارے یہ پیارے طالب علم انتقال کر گئے۔ اللہ اللہ۔ اور یوں آج ان کی ابھی نماز جنازہ انشاءاللہ تعالی یہیں تھوڑی دیر کے بعد عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ادا کی جائے گی، اور ان کی خوش قسمتی یہ بھی ہے کہ ان کا جنازہ ان کے پیر و مرشد امیر اہل سنت ان کا جنازہ پڑھائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہاں میں عرض کرنا چاہوں گا حضور، جیسے یہ تھے UK کے اور پھر سفر کر کے یہاں آئے، وہاں علم دین بھی حاصل کر رہے تھے۔ طالب علم دین کی فضیلت جو طلب علم دین میں نکلتا ہے، پھر اسی راہ میں انتقال کر جاتا ہے، جس طرح کی احادیث اس پر موجود ہے، بلکہ طلب علم دین کے لیے نکلنے والے کے لیے جنت کی راہ آسان کر دی جاتی ہے۔ ایک تو یہ فضائل ہے، دوسرا یہ کہ یہ ماشاءاللہ یہاں کراچی آئے، ان کو بھی نہیں پتا تھا کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے، مگر ان کی خوش قسمتی ہے کہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ عالیہ ان کا جنازہ پڑھیں گے۔ تو یہ آپ ارشاد فرمائیں کہ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ حسن اتفاق کہیں گے یا ان کی تڑپ کی کوئی ان کو یعنی بشارت مل گئی، کیا ایسا ہوا؟ ہر شخص نے وہیں جہاں اس کا انتقال ہونا ہے اس نے وہیں پہنچنا ہوتا ہے، جہاں اس کی روح قبض ہونی ہے وہاں اس نے پہنچنا ہے، اور جہاں اس کی تدفین ہونی ہے وہاں اس نے پہنچنا ہے۔ یہ ایک طے شدہ بات ہے کہ انسان کی روح جہاں قبض ہونی ہے اس نے وہاں پہنچنا ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ آدمی کس کیفیت میں ہے، تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو ہماری معلومات ہے اس میں یہ ہے کہ یہ اپنے جامعۃ المدینہ میں پڑھتے تھے، درس نظامی کر رہے تھے، علم دین حاصل کر رہے تھے، اور علم دین حاصل کرتے ہوئے ایک جذبہ ہوتا ہے۔ میں نے خود UK جا کر ماشاءاللہ 12 ماہ کے لیے طلبہ کرام کی کو درخواست کی، اور ماشاءاللہ وہاں سے طلبہ کرام 12 ماہ کا سفر کرتے ہیں، راہ خدا میں سفر کرتے ہیں، تاکہ علم دین سیکھیں اور اسلام دین و شریعت کو عام کریں، خود بھی نیکی کریں، دوسروں کو نیکی کی دعوت دے۔ تو یوں یہ کہا جائے کہ انہیں گویا کہ راہ خدا میں یہ نکلے ہوئے تھے، اور اللہ پاک سے ہمیں اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک ان کے حق میں بہتر فرمائے، ان کے آگے کی منزل آسان فرمائے۔ اور یقیناً چونکہ یہ ایک مرید بھی تھے،
تو ایک مرید کی یہ آرزو ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ کیا ہی بات ہو کہ میرا جنازہ میرے پیر صاحب پڑھائیں. ان کے والد صاحب بھی آئے ہوئے ہیں، میں ان کے والد صاحب سے بھی تعزیت کرتا ہوں. اللہ پاک ان کے والد صاحب کو بھی صبر دے، ان کے بھائیوں کو صبر دے، ان کے تمام عزیز رشتہ داروں کو اللہ پاک صبر عطا فرمائے، ان کے تمام دوستوں کو اللہ تعالیٰ صبر عطا فرمائے، آمین. اور مرحوم کی آگے کی منزل اللہ پاک آسان فرمائے. میں یہاں پر چند ایک روایتیں بیان کرتا ہوں تاکہ انشاءاللہ نماز جنازہ کی صورت بنے. جی جی. حضرت سیدنا اسما بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتی ہیں کہ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب کریم قیامت کے دن لوگوں کو ایک کشادہ اور ہموار جگہ میں جمع فرمائے گا. سب پکارنے والے کی پکار کو یکساں سنیں گے اور سب اس کی نگاہ میں ہوں گے. پھر ایک پکارنے والا کھڑا ہو کر پکارے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جو خوشحالی اور تنگی میں اللہ پاک کی حمد بجا لاتے تھے، یعنی اللہ پاک کی تعریف بیان کرتے تھے، اس کی خوبیاں بیان کرتے تھے. تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے، بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہوں گے. پھر کوئی پکارے گا، وہ لوگ کہاں ہیں جن کی کروٹیں بستروں سے جدا رہتی تھیں، یعنی یہ راتوں کو نمازیں پڑھا کرتے تھے. پھر تھوڑے لوگ کھڑے ہوں گے اور یہ بھی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جائیں گے. پھر پکارنے والا ایک پکارے گا، کہاں ہیں وہ لوگ جنہیں کوئی تجارت و خرید و فروخت اللہ کریم کی یاد سے غافل نہیں کرتی تھی. پھر تھوڑے لوگ کھڑے ہوں گے اور یہ بھی بغیر حساب کتاب جنت میں داخل ہو جائیں گے. پھر بقیہ ساری مخلوق کھڑی رہے گی اور ان سے حساب کتاب لیا جائے گا. حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مرفوعین روایت ہے کہ طالب علم دین، طالب علم، فرما بردار بیوی اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والی اولاد جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گی. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حساب کتاب کی شدت سے وہ بھوکا شخص دوچار نہ ہوگا جس نے اجر و ثواب کی امید پر بھوک برداشت کی ہوگی. میں یہاں پر جو آپ کو روایتیں بیان کر رہا ہوں، ان روایتوں کا عنوان اگر آپ سمجھیں تو عنوان یہ ہے کہ وہ خوش نصیب لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائے گا. کہ روایت کا خلاصہ ہے کہ بغیر حساب کے بخشش کی، مغفرت کی دعا کرنی چاہیے. یہ دعا کرو کہ تم بغیر حساب بخشے جاؤ، کہ جس کا حساب ہوگا نا وہ پھنس جائے گا، اکاؤنٹیبلٹی جس کی ہوگی وہ پھنس جائے گا. تو وہ خوش نصیب لوگ جن کا حساب نہیں ہوگا، جو بغیر حساب کے بخشے جائیں گے، بغیر حساب کے جنت میں داخل کیے جائیں گے. ان میں اللہ پاک کی تعریف کرنے والے، نیکی کرنے والے، جیسے چند میں نے نیکیاں بیان کی ہیں وہ جو روایتوں بیان ہوئی. پھر طالب علم دین، یہ بھی بغیر حساب کے جنت میں داخل ہونے کی ان کے لیے بشارت ہے. فرما بردار بیوی جو اپنے شوہر کی فرما بردار ہے، اپنے شوہر کی اطاعت گزار ہے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق جو اپنے شوہر کی فرما برداری کرتی ہے بیوی، وہ بھی بغیر حساب جنت میں داخل ہونے کی اس کے لیے بشارت ہے. تکالیف آتی ہیں لیکن جب تکلیف کو ہم برداشت کرتے ہیں، طالب علم دین کے لیے بھی تکلیف آتی ہیں، سفر کی تکلیفیں آتی ہیں، کھانے پینے کی تکلیف آتی ہیں، بہت ساری تکلیفیں آتی ہیں. تو اللہ پاک کی بارگاہ سے اگر بغیر حساب جنت میں داخلے کی بشارت ملتی ہے تو کیا بات ہے. مزید طالب علم دین کی کیا بات ہے، کیونکہ ہم جو اس وقت جمع ہیں اور نماز جنازہ کا ہم انتظار کر رہے ہیں، نماز جنازہ بھی قائم کی جائے گی ماشاءاللہ. بھی آپ دیکھیے کتنے اسلامی بھائی ان کے نماز جنازہ میں اس وقت شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں پتہ کہ مطلب کہ جن کا ہم نماز جنازہ پڑھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں اس کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مقام ہے. یعنی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے نماز جنازہ میں شرکت کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا. بلکہ خاص مومن کے لیے تو روایتوں میں آتا ہے کہ مومن جس کا انتقال ہوتا ہے اس کو اللہ کی بارگاہ سے پہلا انعام یہ دیا جاتا ہے کہ اس کے جنازے میں شریک ہونے والوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتا ہے. تو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے. اور پھر یہ تو طالب علم تھے، اور طالب علم کی جو فضیلت ہے
تو ہم طالب علم کی ایک فضیلت میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. حضرت ابو سلمہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ ان دونوں نے فرمایا، یعنی علم کا وہ ایک باب جس کو سیکھا جائے، علم کا ایک چیپٹر علم دین کا جس کو سیکھا جائے، ہمارے نزدیک 1000 رکعت نفل نماز ادا کرنے سے زیادہ پسندیدہ ہے. اور علم کا ایک چیپٹر جسے سکھایا جائے، اس پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے، ہمارے نزدیک 100 رکعت نماز نفل سے پسندیدہ ہے. اور ان دونوں نے کہا ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یعنی جب طالب علم کو موت آتی ہے، جب طالب علم کو موت آتی ہے تو وہ اس حال میں مرتا ہے کہ وہ شہید ہوتا ہے. تو اللہ پاک ہمیں علم دین کی راہ میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں تو جب ان کا ذکر ہمارے یہاں آپس میں ہوا، میں نے کہا خوش نصیب ہیں، زندگی تو ہر ایک کی اتنی ہے جتنی وہ لے کر آیا. یعنی زندگی سانسوں کی گنتی کا نام ہے. ہماری جتنی سانس ہے، آپ اور میں اس وقت ہم سن رہے، ہم زندہ ہیں، یقیناً جن کا انتقال ہو جاتا ہے وہ بھی سن رہے ہوتے ہیں. تو ہم زندہ جو اس وقت ہم باقاعدہ حیات ہیں. ہمارے لیے یہ بات بڑی سمجھنے کی ہے کہ زندگی اس سانس کی گنتی ہے، کاؤنٹنگ آف بریتھ اس کو کہتے ہیں ہم. سانسیں پوری، ختم، عمر پوری ہو گئی. یہ عمر ہے، یہ ایج ہے جس کو نہ آپ جانتے نہ میں جانتا ہوں. ہر ایک کی اپنی سانسیں ہیں. بچہ پیدا ہوتے ہی چند سانسیں لیتا دنیا سے چلا جاتا ہے. ایک شخص 110 سال کی عمر ہو جاتی ہے، بستر پر ہوتا ہے، مگر اس کی سانسیں پوری نہیں ہوئی، اس کا رزق پورا نہیں ہوا. اب بات یہ ہے کہ اس کی روح نکلتی کس حالت میں، وہ انتقال کرتا کس حال میں، اس کو موت کس حال میں آتی ہے، اس کی وفات کس کیفیت میں ہوتی ہے. ہم اللہ پاک سے یہی اچھا گمان کرتے ہیں کہ اللہ پاک فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے بارے میں ویسا ہی ہوں جیسا میرے بارے میں وہ گمان کرتا ہے. تو طالب علم دین جو علم دین کے لیے چلے، پھر انہوں نے سفر کیا علم دین کے لیے اور نیکی کی دعوت کے لیے، سنتیں سیکھنے سکھانے کے لیے سفر کیا، یہ بھی ایک بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے. پھر اس راہ میں کسی کا انتقال ہو جانا، کسی کی روح نکل جانا، مرتے جاتے ہیں ہزاروں آدمی. ہم آئے دن انتقال کی، موت کی خبریں سنتے ہیں، نوجوانوں کی خبریں سنتے ہیں. ان کی 20 سال کی عمر تھی، عمر دیکھے تو عمر کیا تھی، نوجوان تھے، تو ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. ہمارے لیے اس عمر میں انتقال کا منظر دیکھنا یہ بھی ہمارے لیے، ہم زندوں کے لیے تو بڑی عبرت ہے نا. ہم غور کریں کہ موت تو کسی وقت بھی آئے گی، لیکن ان کی اس خوش قسمتی کو یاد کریں کہ ان کی روح قبض ہوئی. اور یہ ماشاءاللہ آپ دیکھیے، ان کی دیوانگی دیکھیے، پیر و مرشد سے محبت دیکھیے، دونوں ہاتھ چہرے پر پھروا رہے ہیں، اور امامہ شریف سر پر امامہ شریف ہے، چہرے پر داڑھی ہے، علم دین سیکھ رہے ہیں. علم دین سیکھنے کے لیے سفر کیا ہے، یو کے سے چل کر کراچی پہنچا. اب ان کو یہاں کراچی لے آئے، کراچی میں ان کو بیمار ہونا تھا، یہیں ان کی روح قبض ہونی تھی، اور یہاں ان کی نماز جنازہ ان کے پیر و مرشد نے ان کو پڑھانی ہے، جو ابھی تک جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ بھی کچھ ہی دیر میں امیر سنت تشریف لائیں گے، اور انہوں نے نماز جنازہ ان کی پڑھانی ہے. اور ان کے والد صاحب بھی پہنچے ہیں. تو یہ کہ جتنے بھی صدمے کی بات ہے، ایک نوجوان کا دنیا سے جانا، یہ والد کے لیے، والدین کے لیے، سب کے لیے صدمے کی بات. اللہ تعالیٰ اس پر صبر اور صبر پر اجر بھی عطا فرمائے. اس کی یہ ساری جان سب کچھ اب اسی کے ہیں، وہ جس کو جب چاہے دنیا اس کا وہ پورا ہو جاتا ہے، سانسوں گنتی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی جو علم کا ایک باب یعنی ایک چیپٹر طلب کرنے کے لیے، سیکھنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے نکلے تاکہ وہ اس علم کے ذریعے گمراہی سے بچ کر ہدایت پر رہے یا باطل سے بچ کر حق پر رہے، تو وہ 40 سال کی عبادت گزار کی طرح ہے. تو الحمدللہ ابھی ہم جنازے کی طرف جا رہے ہیں. محسن باب کنٹینیو کیجئے.
اب انشاءاللہ جنازے کی طرف مجھے بھی نماز جنازہ ادا کرنے کی سعادت حاصل کرنی ہے. انشاءاللہ سمجھ. نیچے کے مناظر آپ کے سامنے, اگر نیچے عبدالحبیب بھائی ہیں تو کلام پڑھ لیں, ابھی ماشاءاللہ ہمارے نعت خواں بھی ہیں. جی جی. تو مولا یا صلی وسلم کعبے کے بدرود وجا تم پہ کرو.